بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کی ڈسکشن کے لیے ہمارا ٹاپک ہے آن ڈسٹرائنگ بکس. جے سی اسکوائر کا لکھا ہوا یہ چیپٹر آن ڈسٹرائنگ بکس، جس طرح ٹائٹل کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ کتابوں کو تلف کرنا، کتابوں کو ختم کرنا، نجات حاصل کرنا، چھٹکارا حاصل کرنا. اصل میں رائٹر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انسیڈنٹ اس چیپٹر کے اندر وہ بیان کرتا ہے کہ چیلسی کے اندر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں وہ رہائش پذیر تھا. اس کے پاس انفیریئر ٹائپس کی جو بکس تھیں، گھٹیا قسم کی بکس جو ہے وہ اکٹھی ہو گئیں اور وہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا. تو اس کے اندر وہ بیان کرتا ہے کہ کتابوں جو انفیریئر ٹائپس کی بکس ہوتی ہیں، جو لو سٹینڈرڈ کی بکس ہوتی ہیں، ان کو ٹائملی ہی ہمیں ڈسٹرائی کر دینا چاہیے، ان کو تلف کر دینا چاہیے، ان سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے، تاکہ ہم نئی بکس کے لیے جگہ بنا پائیں یا کسی کے ورثہ کے لیے یہ ٹینشن نہ بنے کہ وہ اگر کسی چیز کو کوئی بک تلاش کرنی پڑے انہیں، یا انہوں نے کتابوں کو ترتیب دینا ہو تو انہیں اس طرح کی جو لو سٹینڈرڈ کی بکس ہیں ان کے ساتھ ان کو سامنا نہ کرنا پڑے. تو رائٹر کے پاس بہت سی انفیریئر ٹائپس بکس جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی تھیں. اس نے فیصلہ کیا کہ میں ان سے چھٹکارا حاصل کروں، کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ کے اندر، ایک سمال فلیٹ کے اندر رہ رہا تھا جہاں پر کتابوں کو رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اور وہ ان بکس کو جلا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس جو کچن تھا دیٹ واز ویری سمال، اور وہ اپنی اسٹڈی فائر میں بھی ان کو ایک ایک ورک کر کے، ایک ایک پیج کر کے جلا نہیں سکتا تھا. تو اس لیے اس نے ڈیسائیڈ کیا، فیصلہ کیا کہ وہ ان کتابوں کو دریا برد کر دے گا، دریا میں پھینک دے گا. تو اس نے ایک بورے کا انتظام کیا، اس کے اندر کتابوں کو ٹھونسا، وہ بورا اپنے کاندھے پہ لاد کے وہ گلی میں چلا گیا. تو بھی گلی میں وہ گیا تو اس کا سامنا ایک پولیس مین سے ہوا. تو وہ ڈر گیا کہ پولیس والا کہیں اسے یہ نہ پوچھے کہ اس بورے کے اندر میں نے سویگ یعنی چوری کا مال لیا ہوا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس پولیس والے کو سیٹسفائی کر سکتا تھا، کیونکہ بکس جو ہیں وہ ایسی چیز ہے جس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، جو چرائی نہیں جا سکتی. کچھ آگے گیا تو ایک اور راہگیر کے ساتھ اس کا سامنا ہوا، پھر وہ اسے ڈر گیا. پھر وہ خدا کر کے دریا پر جو پل پر وہ پہنچ گیا. اب وہ کتابیں پھینکنے ہی والا تھا کہ ایک آوارہ گرد قسم کا ایک شخص قریب سے گزرا تو وہ سے ڈر گیا. پھر وہ پھینکنے ہی والا تھا تو اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب یہ بورا دریا کے اندر جا کے گرے گا تو سپلیش کی آواز آئے گی، چھپاک کی جو آواز آئے گی اس کا کیا بنے گا؟ کوئی قریب اگر کوئی شخص موجود ہوگا تو وہ بھاگ کر مجھے پکڑ لے گا، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ میں بیبی کلر ہوں، میں نے کسی بیبی کو قتل کر کے جو ہے اس بورے کے اندر بند کر کے میں نے اس کو دریا برد کر دیا ہے. تو اسی طرح وہ مختلف قسم کے وہم کے اندر مبتلا رہا. ایٹ لاسٹ اس نے اپنا کریج جو ہے مسٹر اپ کیا اور وہ بورا جو ہے وہ دریا کے اندر پھینک دیا. وہاں پر ایک بڑی سپلیش کی آواز آئی، کوئی بھی شخص اس کو پکڑنے کے لیے نہیں آیا، اور رائٹر جو ہے وہ تسلی سے واپس اپنے فلیٹ کی طرف چل پڑا. تو یہ اس کا مختصر سا خلاصہ تھا. اب ہم اس کے شارٹ کویسچن کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلا کویسچن ہمارے پاس ہے What sort of books were presented by the British public to the soldiers؟ یعنی برٹش پبلک جو تھی وہ سولجرز کو کتابیں پریزنٹ کرتی تھیں، تحفے کے طور پر پیش کرتی تھیں. تو
یعنی ان کے پاس جو 20 ایئرز اولڈ یعنی بیک نمبرز آف میگزینز جو تھے، 20 سال پرانے میگزین جو تھے، اور اسی طرح لیک ڈسٹرکٹ کی جو گائیڈز تھیں اور اس طرح کی کئی انفیریئر بکس، اسی طرح بیک نمبرز آف وائٹیکس المینک، اس طرح کی جو بکس تھیں وہ برٹش پبلک نے سولجرز کو پریزنٹ کر دی. وہ سولجرز کو بھیج دیتے تھے کہ سولجرز وہاں پر ایسے رہتے ہیں، ان کو وقت پاس کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہوتا. اسی طرح پبلک نے، اس برٹش پبلک نے ڈیسائیڈ کیا اور وہ لوگ اپنے جو بیک نمبرز یا انفیریئر ٹائپس آف بکس تھیں وہ سولجرز کو سینڈ کر دیتے تھے تاکہ وہ ان کو پڑھیں اور ان لوگوں کو ان انفیریئر ٹائپ آف بکس سے بھی نجات مل سکے. سیکنڈ ون ہے واز اٹ انٹرسٹ ان سولجرز دیٹ پرومپٹڈ پیپلز ایکشن. جو یعنی لوگوں کا جو یعنی جس چیز نے لوگوں کے اندر یعنی انٹرسٹ پیدا کی، کیا یہ لوگوں کی اپنے سولجرز کے لیے محبت تھی کہ وہ یہ بکس ان کو بھیجا کرتے تھے؟ نو، there was no interest in public for the soldiers, for those troops. وہ ان سولجرز کے لیے کوئی محبت نہیں رکھتے تھے، کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے. although the books were the back numbers, they were the magazines of 20 years old. یعنی اس طرح کی جو پرانی کتابیں ہیں، اولڈ بکس ہیں، وہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، نہ کہ وہ ٹروپس کو، وہ سولجرز کو پسند کرتے تھے اس لیے ان کو جو ہے وہ بکس بھیجتے تھے. ایسی بات نہیں تھی. Why should the bad books be destroyed? موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بیڈ بکس جو ہیں ان کو ڈسٹرائے کیوں کرنا چاہیے، ان کو کیوں تلف کرنا چاہیے؟ There are two main reasons for destroying the bad books. بیڈ بکس کو ڈسٹرائے کرنے سے ہمیں دو بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل، when we destroy the bad books, there is a lot of room for the new books. تو نئی کتابوں کے لیے ہمارے پاس جگہ بن جاتی ہے. اگر ہم یہ بیڈ بکس یا بیک نمبرز یا اولڈ قسم کی انفیریئر ٹائپس آف بکس الماریوں میں رکھیں گے تو اس طرح کاٹ کباڑ سے وہ الماریاں بھری رہیں گی اور نئی بکس رکھنے کے لیے ہمارے پاس جگہ بھی نہیں ہوگی. دوسرے نمبر پر یعنی اٹ سیوز ونز ہیئرز ٹو سالٹ آؤٹ دا بکس. اگر کسی کا کوئی ہیئر ہے، کوئی جانشین ہے، وارث ہے، اگر اس کو کوئی کتاب سالٹ آؤٹ کرنی پڑ جاتی ہے تو دین اٹ وڈ بی ایزی فار ہم ٹو سالٹ آؤٹ دا بکس. اس کے لیے کتابوں کو تلاش کرنا بڑا ایزی ہو جائے گا. نیکسٹ ہے وائی از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹرائے بکس. کتابوں کو ڈسٹرائے کرنا، تلف کرنا، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ یعنی کتابوں کو تلف کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے، پہلی قسم تو ہے کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف پیپل. لوگ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، دوز ہو آر لٹریٹ اینڈ دوز ہو آر الٹریٹ. ایک پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں. اور جو ان پڑھ لوگ ہیں اگر انہیں کتاب کی طرح کی کوئی چیز بھی مل جائے تو وہ سیدھے اسے جا کے اپنی الماری میں سجا کے رکھ دیتے ہیں اور وہ اس کو ڈسٹرائے کرنا، اس کو پامال کرنا، تلف کرنا اس کو ایک گناہ سمجھتے ہیں، غلطی سمجھتے ہیں. اور دوسرا، وہ لوگ جو لٹریٹ ہیں ان کے پاس جو پڑھی جانے والی کتابیں ہیں، اولڈ بکس ہیں، ان کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. اب وہ ان کو اپنے کچن کے اندر لیف بائی لیف برن بھی نہیں کر سکتے اور ان کو کسی اور طریقے سے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. Why could the author not burn the books? آتھر جو ہے وہ اپنی کتابوں کو برن کیوں نہیں کر سکا؟ فرسٹ آف آل دا رائٹر تھاٹ دیٹ ہی شوڈ برن دا بکس انٹو اسٹڈی. یعنی اپنی اسٹڈی فائر میں اسے لیف ٹو لیف، لیف بائی لیف اسے برن کرنا چاہیے. لیکن چونکہ اس کے پاس جو تھا سمال کچن تھا اس لیے وہ لیف بائی لیف ان کو برن نہیں کر سکتا تھا، بڑا ٹائم درکار ہوتا. تو اس لیے اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنی بکس کو جو ہے وہ دریا برد کر دے گا.
How did the writer decide to get rid of his books? جس طرح ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ there were a lot of books in his small flat and there was no room to put the new books. نئی کتابیں رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، پرانی جو بکس تھیں وہ اتنی زیادہ ہو گئی تھیں، تو اس لیے رائٹر نے ڈیسائیڈ کیا that he should get rid of his old books. اور وہ ان کو جس طرح ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ اپنی اسٹڈی فائر میں یا اپنے سمال کچن میں گیس کوکر پر انہیں لیف بائی لیف برن بھی نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ that he should put the books into a sack then throw those books into the river. اسی طرح اس نے ان کتابوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کیا. Describe the writer's midnight venture to throw the books to the right into the river. یعنی جو مڈ نائٹ کو وینچر کیا اس نے، جو ایڈونچر کی، جو مہم جو کی، وہ ہم نے بیان کرنی ہے. موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا that he put the books into the sack, put that sack on his shoulders and come down into the street. There was a cold nip. یعنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اس نے وہ بورا اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور گلی میں آ گیا. اور گلی میں جب آیا then he met a policeman, اور پولیس والے ایک آدمی سے ملا and he thought that the policeman would suspect him. اس پر اس نے کہا کہ پولیس والا اس پر شک کرے گا that he had a swag in that sack, کہ اس سیک کے اندر، اس بورے کے اندر کوئی چوری کا مال ہے. لیکن رائٹر نے کہا that I was able to satisfy him that books are the things that cannot be stolen. تو یہ ایسی چیزیں تھیں جن کو کوئی چرا نہیں سکتا. پھر اس کا سامنا ایک راہگیر سے ہوا، اس سے وہ ڈرا. پھر اس کا ایک سے ہوا، آوارہ گرد سے ہوا. اسی طرح وہ مختلف لوگوں سے ڈرتا رہا. even at the end we see that he was afraid of the splash of the sack, کہ جب وہ سیک سپرنگ ہوگی into the river then there would be a splash, big splash. وہ اس سے بھی ڈرا ہوا تھا کہ کہیں اس splash سے someone would come and catch him that he was a baby killer and how he will explain that. تو وہ یہ چیزیں کیسے ایکسپلین کرے گا، کس طرح ان کی وضاحت کرے گا. تو اسی طرح وہ ان چیزوں سے بھی ڈرا ہوا تھا. نیکسٹ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے how did the writer muster up his courage at last to fling the books into the river. ایٹ دی اینڈ اس نے ڈیسائیڈ کیا that he will have to do, اسے وہ کرنا پڑے گا، کر گزرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اسے وہ بڑا سا سیک، بڑا سا بورا اٹھائے کافی دیر ہو چکی تھی، جس سے اس کی گردن نیچے کی طرف کو جھکی ہوئی تھی اور وہ بہت تھک چکا تھا، بڑا تھکا ہوا تھا. تو اگر وہ اس طرح کا ایکشن نہ کرتا، if he had not thrown those books into the river، اگر وہ اس کتابوں کو دریا کے اندر نہ پھینکتا then he would have to carry that sack back into his flat، تو پھر اپنے فلیٹ میں اسے واپس لے کر آنا ہوتا. that was impossible for him, that was painful for him. تو اس لیے اس نے فیصلہ کیا that he will have to do at any cost. then he mustered up his courage and threw the sack into the river. There produced a sound of big splash, but no one came to catch him, and he was now satisfied that he had done his task. Next ہے ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس did the writer come to have a feeling for those books once he had got rid of. جو بکس، جو کتابیں اس نے دریا برد کی تھیں، دریا کے اندر اس نے پھینکی تھیں، کیا ان کے لیے کوئی سیڈ فیلنگز بھی اس نے محسوس کیے؟ یعنی ہاں، جب وہ واپس آ گیا تو
وہ تھوڑا سا پٹی فیل کر رہا تھا. ہی واز فیلنگ اے لٹل بٹ سیڈ فار دوز بکس. وہ ان کے لیے بڑا سیڈ فیل کر رہا تھا. ہی واز تھنکنگ دیٹ دوز بکس وڈ ہیو بین کورڈ ود مڈ. اب تک وہ کیچڑ سے ڈھکی جا چکی ہوں گی. اینڈ دوز بکس ور لائنگ دیئر alone and lonely. وہ اکیلی وہاں پر پڑی رہیں گی. But the unconscious world of the man will continue. اور وہ جو انسان کی جو انکانشیس ورلڈ ہے یہ جاری و ساری رہے گی. But those books, those sad books will be forgotten. ان کو بھلا دیا جائے گا. لیکن انسان کی جو لاشعوری کی یہ دنیا ہے یہ ساری جاری و ساری رہے گی. یہی وہ پوائنٹ تھے, یہی وہ چیزیں تھیں جو مین پوائنٹس تھے اس چیپٹر کے جو ہم نے ڈسکس کیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کو یہ ایک انٹرسٹنگ چیپٹر ہے. آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے, ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو مکمل طور پر اس کا خلاصہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس کے ساتھ آپ نے اس کے سینونمز تیار کرنے ہیں. سینونمز کے ساتھ یہ شارٹ کویسچن آپ نے تیار کرنے ہیں اور لکھ کر ان کی پریکٹس کرنی ہے اور ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. آج کے لیکچر کے لیے بس اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.